ایک سوال کیا گیا ہے کہ خدا اپنے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ رحمان رحیم رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، بڑا ہی رحم دل ہے، اس جتنا رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک رحم دل خدا نے جہنم کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے کہ وہ جہنم کو بنائے، پیدا کرے اور پھر ان جہنم کے اندر اس جلتی دیکھتی آگ کے اندر بندوں کو ڈالے. تو وہ رحمانیت اور رحیمیت کہاں جائے گی اللہ کی؟ تو لہٰذا یہ اللہ کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ وہ ایک جہنم کو پیدا کرتا، سزا دیتا، یا وہ رحمان رحیم نہیں ہے تو اس لیے جہنم کو بنایا، حالانکہ کلیم ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ نظام میں عدل و انصاف کو اللہ نے قائم کیا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ جو اچھے اعمال کرے گا، جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت دی جائے گی، جو برے کام کرے گا ہو سکتا ہے اسے دنیا کے اندر سزا نہ ملے تو اسے آخرت میں سزا دی جائے گی. تو اگر وہ جنت اور جہنم کو نہ بناتا یا خصوصی طور پہ جہنم کو نہ بناتا تو ظالموں کے ظلم کی سزا انہیں کون دیتا؟ عدل و انصاف کون قائم کرتا؟ حالانکہ عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے، جہاں عدل و انصاف نہ ہو وہاں خرابیاں، فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے نظام میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے یہ سزا اور جزا کا نظام قائم کیا ہے. لوگوں کے اندر بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے عمل کر لے. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، ایک راستہ جنت والا ہے، دوسرا راستہ جہنم والا ہے. تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کون سا چوز کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی اور پسند ہے. تو جس راستے پہ چلیں گے آپ اس کے مطابق نتائج آپ کو ملتے جائیں گے، اس کے مطابق آپ کو اس کا بدلہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن دے گا. تو مطلب کیا ہے، انسان خود ہی تو راستہ چوز کر رہا ہے، سلیکٹ کر رہا ہے. تو جیسے اعمال انسان کرے گا، جو راستہ لے کے چلے گا اسی راستے کے اور اسی زندگی کے مطابق اس کو آخر میں جا کر جو ہے وہ ٹریٹ کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک کلاس کے اندر ایک محنتی طالب علم سٹوڈنٹ ہوتا ہے، دوسرا بد محنت ہوتا ہے. تو محنتی سٹوڈنٹ بھی محنت کرتا ہے اور ایک سٹوڈنٹ طالب علم ایسا ہوتا ہے جو محنت نہیں کرتا. استاد اسے ڈراتا بھی ہے، والدین اسے تھوڑا بہت کھینچتے بھی ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ایسا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہمیں بتاتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے، ترغیب بھی دلاتا ہے، موٹیویٹ بھی کرتا ہے کہ تمہیں ایسا کام کرنا چاہیے، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی پھر تمہیں سزا ملے گی. اور زندگی یعنی سال گزار کر جب وہ دونوں سٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں تو محنتی نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور بد محنتی جو محنت سٹوڈنٹ ناکام ہو جاتا ہے. تو جب وہ سٹوڈنٹ ناکام ہوتا ہے تو اب آپ خود بتائیے وہ خود ذمہ دار ہے اس ناکامی کا یا اس کے استاد اور والدین ذمہ دار ہیں جنہوں نے اتنا انتظام بھی کیا، اسکول کا کو بھی چنا، کتابیں بھی لے کے دی، اسے اس پہ پیسہ بھی خرچ کیا، اسے سب کچھ اور ہر طریقے سے سمجھایا. تو آپ خود سوچئے اب جا کر وہ خود طالب علم ذمہ دار ہے یا اس کا باپ اور ماں ذمہ دار ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے دنیا کا ایک قانون ہے کہ ایک مجرم ہوتا ہے اور قاتل ہوتا ہے. اس نے قتل کیا، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے کسی جگہ پہ چوری کر لی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی. تو اگر حکومت اسے سزا دے اس کے جرم کی، اس کے قتل کی سزا اسے قتل دے، تو کیا لوگ حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیا لوگ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے، یا کہ خود اس بندے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ ایسا عمل نہ کرتا تو ایسا نتیجہ نہ نکلتا، اگر یہ برائی نہ کرتا تو اس کو جو ہے وہ یہ غلط، اس کو اتنی سخت سزا نہ ملتی، یہ غلط راستے اور غلط ایکٹ کرنے کا ہی تو نتیجہ ہے. تو گورنمنٹ کو، حکومت کو کوئی بندہ مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ انہیں شاباش دیتے کہ یہ نہ کرتے تو عدل و انصاف قائم نہ ہوتا، معاشرہ بگڑ جاتا. تو اسی طرح جب بندہ خود اپنے اعمال سے جہنم کو چنتا ہے تو اللہ پہ الزام کسی صورت نہیں آتا. اللہ کا اس کو پیدا کرنا عین عدل و انصاف ہے تاکہ مجرموں کو ان کے اعمال کی جو ہے وہ سزائیں دی جا سکیں. تو لہٰذا
یہ کہنا کہ ایک رحم دل خدا نے جہنم کو کیوں بنایا یہ غلط ہے، یہ صرف سمجھنے میں غلطی لگ رہی، صرف عقل ہی عقل کی بات ہو رہی ہے، کوئی فکر شعور کی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں رسول بھیج کر، انبیاء بھیج کر، کتابیں بھیج کر سمجھاتا ہے یہ راستہ درست ہے، اس کو پسند کر لو، مجھے پسند کر لو تو تمہیں ابدی نعمتیں مل جائیں گی، تمہیں ابدی کامیابی مل جائے گی، اور اگر میری مقابلے میں کسی اور چیز کو چنو گے تو پھر تم جو ہے ابدی جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، اور وہ جہنم بھی وہ ہے جو آپ خود تم نے چنی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے، تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، وہ چاہے اپنے لیے جنت چن لے اور چاہے اپنے لیے جہنم چن لے، خدا کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا۔